کرنا تھی، لیکن موسم بھی یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ شارٹ کیا جائے، تو حضور صاحب رضا والشان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعت کا ایک دو شعر اور جن کا حسن ہے ان کی نسبت سے مجدد اعظم حضرت مرشد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں صرف دو روایاں حضرت پیر سید ابوالکمال بخش مرشد رحمۃ اللہ علیہ سدا بہار روایاں ہیں، اور ان کے بعد میاں صاحب نے بھی ایک دو شعر لکھا ہے مرشد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ یہ مختصر وقت لوں گا تو برائے مہربانی مختصر محفل ہے، لیکن آپ کا جذبہ جو ہے یہ بہت بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یہ کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھیں ذوق سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑی مشہور رات ہے، سب احباب مکمل کا پہلے شیخ دعاتے ہوں گے، مل کے پڑھیے تاکہ محفل کا ذوق بھی بن جائے۔ بے سب سے اولا خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے داؤد کتھے، سلیمان کتھے، او خلیل کتھے، اسحاق کتھے، یعقوب تے کنعان کتھے۔ اے کلیم تو ہی انصاف کر دے، تیرا طور کتھے، یا مکان کتھے، فرق سب پر مصطفیٰ جی کسے دی شان کتھے، فرق سب پر حق نا شک کوئی، پر مصطفیٰ جی کسے دی شان کتھے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ مزہ نہیں آ رہا، مل کے پڑھ لیں، سب مجدد اعظم حضرت سیدنا حاجی محمد مرشد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد پاک میں سے آپ کے سامنے حضرت صاحبزادہ سید محمد افضل شاہ صاحب اشراف نوشہ، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ ہزاروں کے مجموع میں خطاب فرمانے والے ہزاروں لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ انگلستان میں، ہالینڈ میں، پریسٹن میں، جہاں کہیں بھی غلام موجود ہیں۔ ارے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں زیارت کو ترستے ہیں، آپ کو تو خوش قسمت ہے، آپ کے سامنے یہاں پر تشریف فرما ہے، جلوہ فرما ہے۔ نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی مقرب، ان کی اولاد میں سے حضرت علامہ صاحبزادہ محمد افضل شاہ صاحب شراف نوشائی دامت برکاتہ العالیہ، اور پھر ایک عظیم ہسٹری ہے،
ایک عظیم ہسٹری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. تو شیخ کامل پیر سید ابوالبرکت نوشائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی لکھی ہوئی 2 رباعیاں صاحب عرس حضرت حاجی محمد روشن بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. درود پاک پڑھیے برکت کے لیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نوشا پیر نے پکڑیا ہاتھ جس دا تے انہوں توڑ پہنچائے چھوڑیا نہ تو کہ میل سب خواجہ فضل والی تے نوشا بھائی بنائے بن چھوڑیا نا. تے پنڈت جدوں مقابلے وچ آئے کلمہ پاک پڑھائے بن چھوڑیا نا. اے نوشا پیر نے فرق جی طالبانوں اے مولا نال ملائے بن چھوڑیا نا. ایسی ہستیوں کی ایسے ہی نہیں نام رہ جاتے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کام کی ہوتی ہے. ایک انگریز پروفیسر عامر پنجاب یونیورسٹی میں آج بھی وہ کتاب اس کی موجود ہے. وہ لکھتا ہے کہ پنجاب کی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا اللہ کا بندہ جس کے ہاتھ پر 2 لاکھ سے بھی زائد ہندو دارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس ہستی کا نام حاجی محمد روشن گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے پیر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. عام ہندو کو مسلمان کرنا تو آسان بات ہوتی ہے، لیکن جو ہندوؤں کا بڑا پنڈت ہوتا ہے، جو ان کا بڑا پادری یا سب سے بڑا رہنما بھی ہوتا ہے، جو ان کو رہنمائی کرتا ہے، اس کو دین کے اندر کلمہ پڑھانا یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو پیر صاحب فرماتے ہیں پنڈت جدوں مقابلے پیچھے آئے کلمہ پاک پڑھائے بن چھوڑیا نا. نوشا پیر نے برک جی طالبانوں مولا نال ملائے بن چھوڑیا نا. پیر صاحب مزید لکھتے ہیں اے وچ رنمل شریف یارو اے نوشا پیر دا گرم بازار تکیا اس قاسم میں عشق دی گلی اندر جنوں بشر توڑی خریدار تکیا دے بنا دبڑیوں پھیلی ہے پہنچا ایسا سخی نوشائی دربار لگیا بنا دبڑیوں فیل پہنچاندہ ایسا سخی نوشائی دربار تکیا تے برک فقر کمالی نوشایاں دا
جگ سارا طلبگار تکیا۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ جب دریائے چناب سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں پتن پر نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ آستانہ ہے، دربار ہے، بڑے بڑے بادشاہ اگر پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کو بادشاہوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو غریبوں کو مسکینوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے نوشہ پاک سرکار کی صاحب عرس کی شان میں یہ شعر لکھا اور کہا ہاں پھلیاں پھلیاں، بڑے بڑے بادشاہ، پھلیاں پھلیاں ادھر پر کھڑیاں، پھلیاں پھلیاں یارو، پھلیاں پھلیاں ادھر پر کھلیاں، رکھ رگڑے بیچ تلیاں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ کے ولیوں کو۔ ہے نوشہ فرد کوئی نگاہ نہیں کریگا، تے کچھ پرواہ نہیں ہوئی ولیاں۔ عثمان صاحب کے آستانے کے بارے میں اے صدا بہار مولا صدا بہار گئے اس باغے ماشاءاللہ ذات اللہ جناب قاری عبد حسین شیخ صاحب جو اس وقت انگلینڈ کی سرزمین میں تبلیغ کے ضمن میں وہاں امیر صاحب کی مساجد میں یہ امامت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں برکت عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب کے خطاب سے پہلے میں ایک منقبت پیش کرواتا ہوں۔ صاحب عرس، صاحب محفل، مجدد اعظم سیدنا حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمہ اللہ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ داستان عشق کا عنوان نوشہ گنج بخش، داستان عشق کا عنوان نوشہ گنج بخش، کائنات حسن کا عرفان نوشہ گنج بخش، کائنات حسن کا عرفان نوشہ گنج بخش۔ ہو رہی ہے رات دن تقسیم بے حد و حساب، تیرے در سے دولت ایمان نوشہ گنج بخش، تیرے در سے دولت ایمان نوشہ گنج بخش۔ حضرت خامی قدر مختصر کو باتیں عرض رکھتا ہوں۔ حضرت سید نوشہ گنج بخش قادری رحمہ اللہ، آپ کی ولادت
959 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 1064 ہجری، یعنی آپ نے 105 سال عمر پائی۔ آپ سید ہیں اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 32 واسطوں سے علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ سید نوشہ گنج بخش کے آباء و اجداد میں سے سید قطب شاہ بغدادی رحمہ اللہ، جو بغداد سے، اور ان کا جو رشتہ تھا سید قطب شاہ بغدادی، یہ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کے خالو تھے، اور یہ بغداد شریف سے ہندوستان تبلیغ اسلام کے لیے ہجرت فرمائی، تشریف لائے۔ انہی کی اولاد میں سے مجدد اعظم سید نوشہ گنج بخش قادری رحمہ اللہ ہے، اور انہی کی اولاد میں سے قبلہ پیر صاحب پیر سید احسن شاہ صاحب شرافت نشاہی تشریف فرما ہے۔ جب بھی اللہ کریم کسی اپنے نیک بندے کو دنیا میں بھیجتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی خوشخبری، اس کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے حضور مجدد اعظم سید نوشہ گنج بخش کی خوشخبری خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث سنیں اور حدیث سن کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اللہ رجلا علی رأس 11 سنة هو نور عظیم اسمه اسمی بین السلطانین الجابرین ویدخل الجنة بشفاعته رجال الوف۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اللہ رجلا علی رأس 11 سنة، اللہ کریم اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو بھیجے گا 11ویں صدی کے آغاز میں، ہوا نور عظیم، وہ بہت بڑا ایک نور ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے ہم نام ہوگا۔ یعنی سید نوشہ گنج بخش کا جو نام ہے وہ اصل میں حاجی محمد ہے۔ محمد بھی آتا ہے اور حاجی محمد بھی۔ حاجی محمد اس لیے ہے کہ آپ کے والد گرامی نے 7 دفعہ پیدل حج فرمایا۔ اسمہ اسمی بین السلطان الجابرین ویدخل الجنة بشفاعته رجال الوف۔ وہ 2 جابر بادشاہوں کے درمیان آئیں گے اور ان کی شفاعت سے مجدد اعظم سید نوشہ گنج بخش قادری کی شفاعت سے ہزاروں لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو انہی کی اولاد آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ تو میں بلا تاخیر، کیونکہ شاہ صاحب کا حکم بھی ہے اور اس محفل کو ہم نے زیادہ لمبی نہیں کرنی موسم کی وجہ سے، تو بلا تاخیر میرے شیخ طریقت، میری پیدائش یوکے میں ہوئے، انگلستان کا میں پیدا ہونے والے شخص ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی استاد کو، کسی پیر کو دیکھنا چاہو پہلے اس کے شاگرد کو دیکھو۔ میں یوکے کا پیدا ہونے والا شخص ہوں۔ میری پہلی زبان جو ہے وہ اردو پنجابی نہیں ہے، وہ انگلش ہے۔ میری جو گفتگو ہوتی ہے اکثر وہ انگلش زبان میں ہوتی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے میں ٹوٹی پھوٹی اردو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیر صاحب ان کو 50 سال ہو گئے ہیں یوکے میں۔ کم از کم آپ نے 20، 21، 22 مساجد ایک شہر میں آپ کے کوشش سے وہاں منعقد ہے، اور آپ کی کوشش سے پورے یوکے میں اسلام پھیلا ہے۔ اور انہی کے لخت جگر ولی عہد جانشین عالمی مبلغ اسلام پر بردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شاہ صاحبزادہ پیر سید احسن شاہ صاحب شرافت نشاہی اپنی پیاری نورانی گفتگو سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ والا شان۔ الحمد لله الذي فتح لأوليائه طرق الهدى وأجرى على أيديهم أنواع الخيرات ونجاهم من الرضا
والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم ينالوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چشم و چراغ قادر دل بند مرتضائی. چشم و چراغ قادر دل بند مرتضائی. ایشان و آشنائی دیدم ندید بودم. تو مجدد زمانہ ہم شاہ نو عالم. تو مجدد زمانہ ہم شاہ نو عالم. چوتو در الحسانی دیدم ندید بودم. معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا 100,000 لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایک عظیم برگزیدہ بندے کی یاد میں یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. انبیاء کا ذکر عبادت اور اولیاء کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. تو آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت اور اپنا اظہار محبت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام نامی، اسم گرامی، محرم حرم جلال، شاہد بزم وصال، گنجینہ رموزات الہیہ، مخزن فیوزات لا متناہیہ، امام سلسلہ عالیہ نوشاہیہ، حضرت مجدد اعظم سید حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری علیہ رحمہ و رضوان. جیسا کہ عثمان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے 105 سالہ زندگی پائی اور اس زندگی کے ہر ایک لمحے کو اللہ رب العزت کی دین کے خاطر اور اس کے دین کی ترویج کی خاطر بسر کیا. آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو دین کی تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا. چھوٹے بیٹے کو حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے پاس بھیجا. تو پھر ایک مرتبہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے، کیونکہ آپ کے والد گرامی کا چرچا بہت سنا تھا، مجدد اعظم کا بہت چرچا سنا تھا، تو حضرت ہاشم شاہ جو کہ آپ مجدد اعظم کے چھوٹے بیٹے تھے، ان سے یہ کہا کہ میں نے آپ کے والد گرامی کا بہت چرچا سنا ہے، بہت تذکرہ سنا ہے، تو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے والد گرامی سے اجازت لیجیے کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو وہ اپنے والد گرامی کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضرت میرے استاد محترم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت مجدد اعظم نے فرمایا وہ ہمارے پاس نہ آئے، ہم خود ان کے پاس چل کے جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے استاد ہیں اور ہم پہ یہ حق ہے کہ ہم ان کے پاس چل کے جائیں. تو جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ حضرت مجدد اعظم کے چھوٹے بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں
مادری نسبت سے بھی آپ کا بیٹا ولی ہے، اور باطن کا رنگ تو سارے مدرسہ سے جدا ہے ہی، ظاہر میں بھی دنیا دیکھنے کی سب سے جدا ہے۔ عمران بھائی تو میں عرض کر رہا تھا، کچھ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں شاید ان تک میری آواز نہ پہنچی ہو، کہ حضرت مجدد اعظم نے جب اپنے دونوں فرزندوں میں سے کسی ایک کو مسند سجادگی پر بٹھانا تھا، ان دونوں کو بلایا، پڑھے لکھے تو تھے، فاضل بھی تھے، عالم بھی تھے، دونوں کو پڑھایا، کیا ایسی شرط رکھی اور کس بات کو وعدہ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری درگاہ پہ آئے گا، جو میری بارگاہ میں آئے گا، جو میرا مہمان ہوگا، صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی میرے بارگاہ میں آئے، جو بھی میری حاضری دینے، میرے پاس حاضری دینے کے لیے آئے، اس مہمان کو تم نے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانا، خود کھانا پیش کرنا ہے۔ آج ہم تصوف کو سمجھ نہیں پاتے کہ تصوف ہے کیا۔ 30 سے زائد اس کی تعریفیں علماء نے اور مشائخ نے کی ہیں، اس میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ تصوف، حضرت ابو بکر القطانی سے کسی نے پوچھا حضرت تصوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی تصوف سب سے بہتر ہے جس کا اخلاق تم سب سے بہتر ہے۔ اور ہمارا اخلاق کا معیار کیا ہے؟ کوئی ٹوم ٹھکر ہے نہیں ہمارا خیال اخلاق کا معیار ہے، ہمارے اخلاق کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ نے یہ شرط رکھی، اور حضرت ہاشم شاہ دریادے جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے، آپ کو اپنی مسجد سجادگی پر بٹھایا۔ حضرت مجدد اعظم مادری نسبت سے ہی ولی پر بیعت تو لازم ہے، جو مادر ذات ولی بھی ہو اس کے لیے بھی شیخ لازم ہے۔ منصور بن حلاج کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، کسی نے حضرت غوث ثقلین سے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے منصور کے بارے میں؟ تو آپ فرماتے ہیں منصور حق پہ تھا پر منصور کا شیخ نہیں۔ اگر عبد القادر کے وقت میں وہ ہوتا تو عبد القادر اس کو اس طرح ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاتا جیسے باپ اپنے بیٹے کو منزل تک پہنچاتا۔ تو جب بیعت اختیار کرنا چاہیے تو علامہ قائم الدین رحمہ اللہ تعالی آپ کو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ حضرت سلیمان نوری حضوری کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا تعارف پیش کرنے لگتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کا ذکر کرتے ہیں، اور اتنے میں حضرت سلیمان نوری حضوری آپ کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص کی حقیقت، اس بندے کی حقیقت میں تم سے بہت بہتر جانتا ہوں، بلکہ میں تو اس کے انتظار میں تھا کہ یہ میرے پاس آئے اور جو امانت اس کے حصے کی میرے پاس ہے وہ میں اس کو عطا کروں۔ اور یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے
کہ مرید وہ ہوتا ہے جو شیخ کی طلب میں نکلے، جو شیخ کی طلب میں نکلے، اور مراد اس شخص کو مراد کہا کرتے ہیں جس کی طلب شیخ میں، جس کی طلب اور جس کے انتظار میں شیخ ہو، اس کو مراد کہا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور سلیمان نوری حضوری کی مراد تھے حضرت مجدد اعظم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہی انتظار میں تھا کہ وہ میرے پاس آئے، اور جو اس کے حصے کی امانت میرے پاس ہے میں اس کو ادا کروں۔ اور حال دیکھیے کہ حضرت سلیمان نوری حضوری نے اپنے بیٹوں کو بھی آپ کا مرید کروا دیا، اور فرمایا کہ آج سے سلیمان اور نوشہ میں کوئی فرق نہیں، سلیمان نوشہ ہے اور نوشہ سلیمان ہے۔ اور آپ کا شجرہ طریقت حضرت مجدد اعظم بیت تھے حضرت سلیمان نوری حضوری کے، وہ بیت تھے حضرت شیخ معروف خوشابی کے، اور پھر اس شریف میں جا کر حضرت مبارک حقانی اور حضرت غوث محمد بندگی کچی اور اس سے پہلے جتنے بھی مشائخ ہیں عراق اور سیریا میں، ان کی مقبرے اور ان کی مزارات ہیں۔ اور آپ کا شجرہ نسب حضرت علی تک منتہا ہوتا ہے، ان تک جاتا ہے حضرت عباس کی اولاد کے۔ اور یہاں پر ایک اور غلطی اور ایک اور خطا جو ہے اس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے اور کم علمی کے باعث ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ سید جو ہے وہ من حیث النسب حضور سرور کائنات کے زمانے میں استعمال ہوا ہے۔ تو یقین جانیے کہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں، آپ کے دور میں لفظ سید کسی کے لیے من حیث النسب استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ کسی شخص کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے ان کو سید کہا گیا۔ حضرت حسن اور حسین کو سید کہا نسب کی وجہ سے نہیں، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کو سید کہا۔ یعنی ہمیں یہاں پر ایک اور بات بھی اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ نسب جو ہے وہ ہاشمی قریشی ہے، اور ہاشمی قریشی میں سے جو لوگ اہل بیت کے افراد ہیں ان کو سید کہا، ان کے نسب کی وجہ سے نہیں، ان کی عزت، ان کے جلال اور ان کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے سید کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں حضور سرور کائنات کے زمانے الحاوی الفتاوی میں آپ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں ہر اہل بیت کے فرد کو سید کہا جاتا ہے، چاہے وہ حسنی تھا، چاہے وہ حسینی تھا، چاہے وہ حضرت محمد بن عبد الحنفیہ کی اولاد سے تھا، چاہے وہ حضرت علی کے کسی اور صاحبزادے کی اولاد سے تھا، چاہے وہ عقیلی تھا، چاہے وہ جعفری تھا، چاہے وہ عباسی تھا، الغرض ہر اس شخص کو سید کہا جاتا تھا، ہر اس شخص کو شریف کہا جاتا تھا، اور یہ جو اشراف کی اصطلاح ہے ہر اس شخص پر لاگو کی جاتی تھی جو اہل بیت کے گھرانے سے تھا۔ اور یہ جو قید صرف حضرت فاطمہ کی اولاد پہ لگائی گئی ہے، یہ دور فاطمیہ جب مصر میں آیا، جو کہ مذہباً اسماعیلی شیعہ اور نسباً حضرت فاطمہ کی اولاد سے تھے، انہوں نے سب سے پہلے سرکاری قید لگا دی کہ صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد کو سید کہا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو سید نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ رسم وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ہم بھی لکیر کے فقیر ہیں، جو ہوتا چلا آتا ہے ہم اس پر لبیک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ غلطی ہے اور یہ علمی بحث ہے، اس کو کوئی تان زنی اور یہ نہ کہا جائے کہ کوئی جعلی بن رہا ہے، کسی نے اہمی نام کے ساتھ لگا دیا۔ پہلے تحقیق کرو، پہلے اپنے علم کو پرکھو، میدان میں رکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور حضرت مجدد اعظم کی شان جو ہے اور ان کی شخصیت کس طرح ہے۔ آپ کا کام بھی دیکھو، سیدوں کے کام بھی دیکھو، سیدوں کے کام بھی سیدوں کی طرح ہونے چاہیے۔ یہاں پہ کوئی دھماڑ ڈالے اور آپ اس کو جو ہے وہ کہیں کہ بس صرف یہی سید ہے، کوئی اور سید ہی نہیں ہے، دھماڑ ڈالنے کے علاوہ کسی اور کا کام ہی نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔ اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، امام زہبی اور امام الماوردی، قاضی ابو جعلہ اور تمام حنابلہ کا یہی عقیدہ ہے کہ دور فاطمیہ میں یہ قید لگی، اور امام جلال الدین سیوطی کسی چھوٹے بندے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح امام اعلیٰ حضرت ہے نا پاکستان اور ہندوستان اور مصر عرب میں امام جلال الدین سیوطی ہے، مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح ہمارے ہاں
ہم امام اعلیٰ اہل سنت اعلیٰ حضرت کو تصور کرتے ہیں، اس طرح عرب جو ہے امام جلال الدین سیوطی کو تصور کرتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی جو تذکرہ ہے، ان کا ذکر ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم میرے کسی بندے سے میری رضا کے خاطر محبت کرتے ہو، میری خوشنودی کی خاطر محبت کرتے ہو، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح تم میرے اس بندے سے محبت کرتے ہو۔ ایک مرتبہ شخص کہیں جا رہا تھا، اس کے راستے میں اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو مبعوث فرمایا، فرشتے کو بھیجا، اور اس نے اس شخص سے پوچھا این ترید، کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس جا رہا ہے۔ فرشتے نے پوچھا کیوں جا رہا ہے، کیا مقصد ہے تیرا جانے کا، کوئی حاجت ہے تجھے اس سے؟ تو اس شخص نے کہا مجھے اس سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا اس سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے، صرف میں اپنے اس بھائی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس طرح تو اس اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ میں بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ کسی کے پاس چل کے جانا خدا کی محبت کی اور اس کی رضا کی خاطر چل کے جانا، یہ بھی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہم دور دراز اور اس کی محافل پہ جاتے ہیں، محفل میلاد پہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ نبی اکرم کی محبت سے جاتے ہیں، اولیاء کی محبت کی وجہ سے جاتے ہیں، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے ہمارا، کوئی اور مقصد ہے نہیں، ہم صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اور اس کے بندوں سے محبت جو رکھتے ہیں، اور یہ اہل حق کی نشانی رہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میں اس سے خلاف جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یعنی حضور سرور کائنات نے بھی ارشاد فرمایا یہ اولیاء کرام یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بسر کی، اور ان کی ذات ان کی شان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ میرے مقرب بندے ہیں جن کو تو نہ ہی کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم، نہ ہی خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ہی غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ مولا وہ خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے، غم زدہ کیوں نہیں ہوتے؟ ایک فوبیا ہے، وہ جس بندے کو ہو تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی بطخ ہے جو اسے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ یعنی کچھ لوگ بطخوں سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ سانپوں سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں، بڑوں چھوٹوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے مقرب بندے ہیں نا، کسی دنیا میں طاقتور شخص سے نہیں ڈرتے، کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ سوال ہوگا مولا کیوں نہیں ڈرتے؟ تو سوال کا جواب بھی اسی آیت سے ہمیں ملتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خوف مستقبل کا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اور غم ماضی کا نہیں، کیونکہ ساری زندگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کی، صرف یہی وجہ ہے۔ اور امام حضرت مجدد اعظم آپ بھی فرماتے ہیں کہ میرے خلفاء اور میرے مریدین جس جگہ بھی جائیں گے لوگ ان کو مساجد اور مدرسوں سے یاد کریں گے، اور اس میں حکمت ہے کیونکہ مساجد وغیرہ جو ہے یہ وقف ہوتی ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ یہ فرما دیا کہ میرے جو خلفاء ہوں گے، میرے جو مریدین ہوں گے، ان کو لوگ کسی ذاتی ملکیت کی وجہ سے یاد نہیں کریں گے بلکہ مساجد اور مدارس سے یاد کریں گے۔ اور اس کی نظیر ہمیں دور بھی نہیں جانا پڑے گا اس کی نظیر تلاش کرنے کے لیے۔ ابھی یہاں پر جو افراد اکثر بیٹھے ہیں یہ قبلہ عالم کی شخصیت سے نا آشنا ہے، حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کی شخصیت سے نا آشنا ہے، اور ہم صحیح کہتے ہیں، اور ہماری بھی
یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں جو حضرت کی شروع سے حضرت کے ساتھ رہا 1961 سے. تو ہم سب مکمل طور پہ آشنا نہیں ہے, ہم نے خود آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس دن ITV نیوز جو کہ UK کا ایک بہت بڑا نیوز چینل ہے, 1970s کی, اس نے ایک ویڈیو چلائی جس میں وہ فیکٹری میں جاتے ہیں اور حضرت قبلہ عالم اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں فیکٹری میں, نائٹ شفٹ لگا رہے ہوتے ہیں فیکٹری میں. تو وہاں پر جا کے ان سے انٹرویو کرتے ہیں, ان سے سوالات کیے, آپ قبلہ عالم رات کے وقت فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے اور دن کے وقت فی سبیل اللہ بچوں کو اور بوڑھوں کو اور ہر عمر کے لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے اور سماجی اور کمیونل کام کیا کرتے تھے. اگر کسی کو امبیسی میں جانا ہے قبلہ عالم ساتھ چلتے ہیں, کسی کو ہسپتال جانا ہے آپ ساتھ چلتے ہیں. اور لوگ آج بھی اس بات کے عینی شاہد ہیں, اس بات کی گواہ ہیں جنہوں نے وہ دور خود آنکھوں سے دیکھا. آپ قبلہ عالم 1961 میں یہاں سے انگلینڈ تشریف لے کے گئے. 1961 میں آپ کی عمر 20-21 سال تھی اور 1961 میں جا کر 1962 میں اپنا گھر خریدا اور سب سے پہلے اپنے گھر کے جو نیچے کے 2 کمرے تھے ان کی دیوار کو ختم کیا اور وہاں پر نماز باجماعت شروع کر دی. وہاں پر طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا. والدہ محترمہ نیچے بیسمنٹ میں خواتین کو پڑھاتی اور قبلہ والد صاحب وہاں پر ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگوں کو درس قرآن دیا کرتے تھے. اور 1963 میں سب سے پہلی اہل سنت والجماعت کی مسجد, سب سے پہلی اہل سنت والجماعت کی مسجد بریڈ فورڈ کی سرزمین پر 68 ساؤتھ ویو اسکوائر وہ قیام, اس کا قیام فرمایا, اس کو قائم فرمایا. اس کے بعد 24 مساجد اس وقت ایسی ہیں, 24 سے زائد مساجد اس وقت ایسی ہیں شفیلڈ, بریڈ فورڈ, اولڈم, ان تمام شہروں میں جو جمعیت تبلیغ الاسلام کی زیر سایہ کام کر رہے ہیں اور آپ قبلہ عالم کی زیر سایہ کام کر رہے ہیں. 500 سے زائد علماء کرام کو قبلہ عالم نے پاکستان سے انگلستان میں فرمایا. جن میں علامہ قمر الزمان اعظمی اور بھی دیگر علماء کرام. آپ نے 1971 میں دی ورلڈ اسلامک مشن کا قیام فرمایا اور اس کا صدر علامہ امام شاہ احمد نورانی کو انہوں نے مقرر فرمایا. مکہ مکرمہ میں اس کا اجلاس ہوا اور اس وقت آپ نے ان کو فرمایا اور دیگر پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین سے علماء کرام وہاں پر تشریف فرما. تم قبلہ عالم کو بھی اگر کوئی شخص یاد کرتا ہے تو وہ کسی ذاتی ملکیت کی وجہ سے یاد نہیں کرتا. اگر کوئی یاد کرتا ہے تو مساجد کے نسبت سے کرتا ہے, اگر کوئی یاد کرتا ہے تو مدارس کے نسبت سے کرتا ہے, اگر کوئی یاد کرتا ہے تو محبت علم کی اور محبت کتب کی وجہ سے کرتا ہے. آپ کی جو رغبت کتب سے ہے ان سے کرتا ہے یا آپ کی جو محبت علماء کرام سے ہے ان سے کرتا ہے. صرف یہی وجوہات ہیں جن پر آپ کو یاد کیا جاتا ہے. اور بے شمار حنوت کی ایسی کتب, عیسائیوں کی ایسی کتب ہیں جن پر وہ ایسے لکھتے ہیں کہ جب تاریخ انگلستان میں مسلمانوں کی تحریک رقم کی جائے گی تو حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مسلمان نہیں یہ کہہ رہے, حنوت اور یہود اور عیسائی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کی تاریخ کو رقم کیا جائے گا تو قبلہ عالم کا جو کام ہے اور آپ کی جو کاوش ہے, آپ کی جو سعی ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سمجھنے وقت پھر جب حضرت مجدد اعظم نے بیعت اختیار کر اور آپ کو نوشہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے, نوشہ لفظ نوشہ جو ہے یہ آپ کا ٹائٹل ہے, آپ کا مقام ہے. نوشہ تمام مقامات تصوف کا مجموعہ ہے اور قبل از بیعت یہ آپ کو عطا ہوا, قبل از بیعت عطا ہوا. اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی بیعت کی جاتی ہے, بعد میں جا کے منازل طے ہوتے ہیں. یہاں پر لقب نوشہ حضرت کو بیعت سے پہلے ملا. آپ ایک مرتبہ ایک کنویں میں ریاضت کرنے کی غرض
کنویں کے اندر گئے, وہاں پر چلا کاٹ رہے تھے, تو ایک دودھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ادھر سے گزرا, اور اس نے دیکھا کہ نیچے بیٹھا ہے, نیند بے ہوشگی میں ہے, تو اس نے آپ کو نکالا اور پانی پیش کیا, اور آپ نے اس پہ غصہ ہوئے کہ تو نے میری عبادت میں خلل ڈالا, اور پھر وہ آپ کو جس درخت کے نیچے اس نے بٹھایا تھا وہ سوکھا ہوا درخت تھا, اور آپ کے وہاں پر جانے سے اور آپ کی بیٹھنے سے درخت کی ہر ایک ٹہنی سے نوشا نوشا کی صدا بلند, اور آپ کو اس وجہ سے لفظ نوشا کے ساتھ آپ قادری سلسلہ کے ایک عظیم بزرگ ہوئے, حضرت شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی سلوک کے ایک عظیم شیخ گزرے ہیں, آپ کے مرید نہیں ہیں. حضرت شاہ غلام علی دہلوی آپ کے مرید نہیں ہیں, قادری بھی نہیں ہے, نقشبندی سلوک کے بزرگ گزرے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا, حضرت ہندوستان کی سرزمین پر سلسلہ چشتیہ میں تو مرتبہ غوثیت پر جو لوگ فائز ہوئے ہیں وہ بے شمار لوگ گزرے ہیں, کیا حضرت قادریہ میں صرف غوث پاک ہی غوث ہوئے ہیں؟ قادریہ میں کیا صرف عبد القادر ہی غوث ہوئے ہیں؟ تو حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کا انکار کیا, اس نے نہیں کی, اس کو کہا نہیں, قادریہ میں صرف حضرت غوث اعظم ہی مرتبہ غوثیت پر فائز نہیں ہوئے, پر اور جس شخص کا یہاں پر سب سے پہلے اور سر فہرست نام لیا وہ حضرت مجدد اعظم سید حاجی محمد موسیٰ, آپ کا نام لیا کہ حضرت مجدد اعظم کی طرح اور بھی بے شمار لوگ مرتبہ غوثیت پر قادریہ سلسلہ میں فائز ہوئے ہیں. اس دیار میں گزرنے والے لوگوں میں سے حضرت مجدد اعظم بھی ایک عظیم بلند پایا قادری بزرگ گزرے. اسی طرح علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی آپ کے خوشاچین, آپ کے دامنگیر تھے. حضرت ملا جمال ملا کمال جو کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے استاد تھے, وہ بھی آپ کے دامنگیر تھے. آپ کی بارگاہ سے فیض یاب تھے, ہمیں پتہ چلتا ہے, اور غنیمت کو چاہیے. اور ان جیسے بے شمار علماء, فقہاء, محدثین آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور استفادہ حاصل کیا کرتے تھے. حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں تو 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. حضرت کسی شخص نے بیٹھا ہوا تھا حضرت کی بارگاہ میں, حضرت نوشا کے بخش کی بارگاہ میں بیٹھا, آپ کے پاؤں دبا رہا تھا. اچانک اس کی ذہن میں خیال آیا کہ فلاں شخص کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے, اس ولی کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے, پتہ نہیں آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے. یہ اس کے دل میں خیال آیا تھا. تو وہ رات کو گیا, اسے خواب آئی اور دیکھتا ہے کہ حضرت مجدد اعظم کا ہاتھ اوپر آسمانوں تک بلند ہے. اور پھر جب وہ کل لوٹا تو حضرت نے پوچھا تیری غلط فہمی کا اور تیری جو سوچ تھی اس کا تجھے جواب مل گیا, تیرے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ میرا مرتبہ کتنا بلند ہے. یعنی اپنی حاجت بیان نہیں کی, اپنا سوال بیان بھی نہیں کیا تھا کہ رات کو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں معرفت اولیاء اس کو ڈالا, اس کے دل سے حضور مجدد اعظم کی معرفت سے منور کر دیا. اور اولیاء کی بھی یہ شان ہے اور ان کی یہ کرامت نہیں بلکہ ان کا یہ وسائل, ان کا یہ وصف ہے, ان کا یہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ اللہ رب العزت کا عرفان حاصل کر کے آتا ہے, اس کے دل کو وہ نور معرفت سے منور کر دیتے ہیں. اور حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ تمہیں نیک لوگوں کی مثال, تمہیں نیک لوگوں کی نشانی بتاؤں کیا ہے, تمہیں نیک لوگوں کی نشانی بتاؤں کیا ہے. صحابہ نے عرض کی حضور بتائیے نیک لوگوں کی نشانی کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھتے ہو تو اللہ یاد آتا ہے, جب تم انہیں دیکھتے ہو تو تمہارا دل ذکر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے, وہ تمہارے دلوں کو بدل دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کچھ بیمار ہوئے تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت فلاں ہندو پنڈت ہے, راہب ہے,
اس کی بھوک میں بڑا اثر ہے. جو بھی جاتا ہے وہ صحتیاب ہو گیا ہوتا ہے. تو ہمیں پتا چلا کہ صرف بھوکا نال بلی بندہ نہیں بنتا. بھوکے تو ہندو بھی مار لیں گے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس کسی شخص نے کہا کہ حضرت فلاں بندہ ہے اس کی بھوک میں ہے ہندو مسلم بھی نہیں ہے. استغراق اور جادو کی وجہ سے اس کے اندر اتنا ہے وہ تاثیر ہے اس کی زبان میں. تو اس شخص نے جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے کہا کہ حضرت فلاں شخص ہندو بڑا اثر ہے اس کی زبان میں، اس کی بھوک میں بڑا اثر ہے، اس کے دم میں بڑا اثر ہے، تو حضرت نے کہا چلو چلتے ہیں آزماتے ہیں اسے دیکھتے ہیں. تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری اس ہندو کے پاس گئے. ہندو نے بھوک ماری حضرت ٹھیک ہو. تو حضرت نے اسے پوچھا کہ تیری زبان میں، تیری بھوک میں، تیرے دم میں اتنی تاثیر کدھر سے آئی ہے؟ تو وہ ہندو کہتا ہے یہ تاثیر میری زبان میں اس وجہ سے ہے کہ جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے مخالف کرتا ہوں. آپ نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے کان میں کوئی بات کہی. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. لوگ حیران پریشان، اتنا بڑا ہندو پنڈت، لاکھوں کے مجمع اس کے اندر اس کے پاس آتے، بھوکوں سے ٹھیک ہو جاتے، اس کے پنڈت اور پتہ نہیں کیا کیا ماننے لگ پڑتے. ہم سے تو کچھ نہ ہو سکا. حضرت آپ نے ایسا کیا صرف کان میں کچھ اٹھاؤ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کیونکہ اس پنڈت نے کہا تھا کہ میری زبان میں جو تاثیر ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ میرا جو نفس کہتا ہے میں اس کے مخالف کرتا ہوں. تو میں نے بس اس سے اتنا کہا کہ مسلمان ہو جا اور کلمہ پڑھ لے. تو اس کا نفس تو اسے کہہ رہا تھا کہ تم نہ پڑھ. تو اس نے اپنے زبان کی اور اپنے دم کی تاثیر کو برقرار رکھنے کے لیے کلمہ پڑھا اور مسلمان سے. ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے دین کو ڈنڈے کے اور تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا، حکمت سے اور اپنے عمل سے پھیلایا. اور اسی طرح آج یہاں پر کافی نوجوان بھی موجود ہیں، تو میں ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے بھی کچھ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ جو ہماری عمر ہے نا، ہم بھی 80 سال کے نہیں ہوئے ابھی. سارے ہم جو ادھر بیٹھے ہیں علماء صاحب ابھی انشاءاللہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں درس نظام. یہ ہالینڈ سے آئے ہیں، دورہ حدیث مکمل ہو گیا. اور بھی ان کی طرح کافی اسٹوڈنٹس ہالینڈ سے اور کچھ انگلینڈ سے بھی جامعہ نوشائیہ دربار نوشائیہ رنمل شریف میں، دربار نوشائیہ جیلم شریف میں، نوشا پور شریف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئی تیسرے سال میں ہے، کوئی چوتھے سال میں ہے، کوئی 90 سال میں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو ہماری عمر ہے نا یہ زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. اس میں ہمارے پاس استطاعت ہے ہم برائی کر سکیں. اس میں ہمارے پاس، ہمارے کانوں میں طاقت ہے کہ وہ برا سن سکیں. ہماری زبانوں کے پاس قوت ہے کہ وہ برا کہہ سکیں. ہماری ٹانگوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ برائی کی طرف چل کے جا سکے. ہمارے ہاتھوں میں یہ قوت ہے کہ ہم برا کر سکیں، پکڑ سکیں، کر سکیں. اور اگر ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے جس نے نوجوانی میں اور جوانی کے عالم میں اپنی تمام خواہشات کو صرف میری رضا کے خاطر ترک کیا تو اس کا میری بارگاہ میں ایسے مرتبہ ہوتا ہے جیسے میرے بعض فرشتوں کا. ایک جوان جو صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کے حبیب کی رضا کی خاطر اپنی تمام نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے اور اس کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہاں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں خاکی ہے مگر انداز اخلاقی ہے. تو خاکی اور وہ بھی مٹی میں مل جائیں گے، پر اگر ہم مرتبہ اپنا بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی مقام چاہتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس جوانی کے عالم میں میری اطاعت ہے. بڑھاپے میں تو کرو، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. پر بڑھاپے میں تو تم مجبور ہو جاتے ہو نا. تمہاری ٹانگوں میں استطاعت نہیں رہتی، تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں رہتی، بصیرت سے معذور ہو جاتے ہو، کانوں سے سن نہیں سکتے. اور جوانی میں تو ہم کنسرٹ میں جاتے ہیں، دبا دبا کے میوزک بج رہا ہوتا ہے، اس کو سنتے ہیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بڑھاپے میں تو تھوڑی اونچی سی آواز سننے نہیں ہوتا، وہ بڑی دور سے آواز لگانی پڑتی ہے، پھر جا کے آواز آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جوانی کے عالم میں اگر ترک کرتے ہو تو تمہارا مرتبہ میری بارگاہ میں ایسے ہوتا ہے جیسے میرے پاس فرشتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے روز 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ رب العزت اپنا سایہ رحمت دراز فرمائے اور قربان جائے اپنی قسمت پہ، نازا ہوں اپنی قسمت پہ کہ ان میں ایک اللہ رب العزت کے محبوب سرور کائنات نے فرمایا کہ ایک گروپ ایسا ہوگا وہ نوجوانوں کا ہوگا جن پر اللہ رب العزت اپنا سایہ رحمت روز قیامت دراز فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن جو جوان اور جو نوجوان جس نے اپنی نوجوانی میں میری رضا کی خاطر، جس نے اپنی شباب کے عالم میں میری رضا اور میری خوشنودی کی خاطر اپنی تمام نفسانی خواہشات کو ترک کیا ہوگا، میں اس دن اس کے سر پہ اپنا سایہ رحمت دراز کروں گا۔ یہ کیا اعزاز نہیں؟ یہ کیا نوجوانوں تمہارے لیے کچھ چھوٹی بات ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہاں نہیں فرمایا کہ بڑھاپے میں لوگ جائیں گے یا بچے ہوں گے یا بڑھاپے میں جائیں گے تو انہوں نے زندگی آخری عمر میں جا کے اس طرح کیا ہوگا تو میں ان کو کروں گا۔ فرمایا وہ جوان جس میں استطاعت ہے، قوت ہے، بصیرت ہے، سماعت، قوت سماعت بھی ہے، پر وہ میرے اور میرے حبیب کی رضا کی خاطر اپنی تمام نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہوں، تو پھر میں اس کے سر پہ اس دن اپنا سایہ رحمت دراز کروں گا جس دن کسی اور چیز کا سایہ نہ ہو۔ تو بھی جو حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جو ہم بیٹھے ہیں ہماری دوستی یاری کا انفلوئنس بڑا ہوتا ہے، صحبت کا انفلوئنس جو ہے نا، پیر پریشر، اور اس پیر کا مطلب یہ جو پیری فقیری والا پیر نہیں، پیر مطلب دوستوں کا پریشر، پیر پریشر، تو یعنی پیر پریشر اور صحبت کا اثر جو ہے ہم پر ہوتا، بری صحبت طالح برا طالح کنت، صحبت صالح برا صالح کنت، کہ بروں کی صحبت تمہیں برا کر دے گی اور اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا کر دے گی، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا کر دیتی ہے۔ اور عظیم صوفی وہ فرماتے ہیں کہ نیکوں کی مجلس میں بیٹھنا نیک کام کرنے سے بہتر ہے، نیکوں کی مجلس میں بیٹھنا نیک کام کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمیں روک کے رکھتے ہیں برائیوں سے، وہ ہمیں برائیوں سے روک کے رکھتے ہیں اور اچھائی کی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے روز تمہارے دوست، تمہارے جگری دوست تمہارے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس روز سب رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، صرف ایک ناطہ قائم رہے گا، صرف ایک رشتہ قائم رہے گا، وہ تقوی کا ہے۔ اگر تمہاری دوستی متقی لوگوں سے ہوگی تو اس دن بھی وہ تمہاری دوستی قائم رہے گی۔ اگر بروں کی دوستی ہوئی یا کسی سے دوستی تقوی کی بنا پہ نہ ہوئی تو قیامت کا دن وہ دوستی قائم نہیں رہے گی۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ اگر تم دنیا میں عاطف اسلم سے محبت کرتے ہوگے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر علی ظفر سے محبت کرتے ہوگے تو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر شاہد افریدی سے محبت کرتے ہوگے تو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جس کے ساتھ محبت کرو گے، نام ہمیں بھی بڑے آتے ہیں، جس کے ساتھ محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر کوئی مائیکل جیکسن سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر یا رسول اللہ، ہمیں فنکاروں کے نام زیادہ اور اصحاب کے نام 4 کے علاوہ کسی کے نہیں آتے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم نے اپنی ترجیحات کو ترک کر دیا اور یہ فضولیات میں اپنی زندگیوں کو گزار دیتے ہیں اور آخرت کے وقت ہمیں فکر ہوتی ہے۔ یوں تو ہم ہر کام میں پہل کرتے ہیں، روزے ہوتے ہیں نا، رکھتے ہیں روزے، اور مغرب کے وقت کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ سارا سال ہمیں مغرب کا ٹائم نہیں پتا ہوتا، پر جب روزے ہوتے ہیں نا تو ہمیں منٹوں اور سیکنڈوں کو بھی پتا ہوتا ہے۔ 9:06 اور 10 روزے، اور اس
اس کی تیاری کھلنا تو مغرب کے وقت ہوتا ہے، پر سامان جو ہے وہ اثر اور زور کے وقت لے آتے ہیں کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کریں گے. ہم نے صبح ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو ہم حلوہ اور بریڈ اور انڈے رات کو لے آتے ہیں کہ ہمیں صبح ناشتہ کرنا ہے. یعنی ہر چیز کی ہم پہلے تیاری کرتے ہیں. اور ایک یہ مسئلہ ہے، ایک آخرت کا مسئلہ ہے جس کو ہم اپنے بڑھاپے پہ چھوڑ دیتے ہیں. آخر یہ ایسے کیوں ہے کہ ہر چیز کی تیاری جو فضولیات میں ہے اس کی ہم تیاری پہلے کرتے ہیں، اور جو سب سے اہم ہے آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے اس کی فکر ہمیں صرف بڑھاپے میں ہوتی ہے. اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور حقوق اللہ ہمیں تو ہم ادائیگی کرتے ہی ہیں، اور سب سے غفلت جو ہم زیادہ غفلت کس میں برتتے ہیں؟ حقوق العباد پر غفلت برتتے ہیں. لوگوں کے حقوق میں غفلت برتتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پکا پتہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. جس شخص سے تم نے زیادتی کی ہوگی اس شخص سے جا کے معافی مانگو گے تو وہ معاف کرے گا تو پھر میں معاف کروں گا. حقوق اللہ کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں معاف کر دوں گا. حقوق العباد میں ہم غفلت برتتے ہیں جس میں سب سے زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہماری ترجیحات، ہم اپنی ترجیحات کو بھلا چکے ہیں. ہم نے اپنی ترجیحات کو پس منظر رکھ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد اچھی جاب لینا ہے. تعلیم کا مقصد اچھی جاب لینا ہے. یقین جانیے بڑے بڑے لوگ ڈگریوں والے بھی ملازمتوں کے بغیر پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ میں کسی حجام کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے حضرت میں نے بی کام کر رکھا ہے، وہ بال کاٹ رہا ہے. یعنی تعلیم تمہاری اپنی ذاتی مفاد کے لیے، نفسی مفاد کے لیے، تمہارے نفس کے لیے ہے، تمہارے اپنے لیے ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہیں بہت اچھی جاب مل جائے گی. تعلیم حاصل کرو پر اپنے لیے حاصل کرو اور اس کو آگے پھیلاؤ. اور علم دین حاصل کرنا ہم سب پہ اتنا ضروری ہے آج کل کے دور میں. مس انفارمڈ ہم بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایکسس ٹو انریلائبل انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ہم گوگل پہ سرچ مارتے ہیں تو آگے پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے. عجیب و غریب قسم کی ویب سائٹس آ جاتی ہیں، گمراہ لوگوں کے افکار آ جاتے ہیں، اور ہم بڑی آسانی سے شیخ گوگل کی اقتدا کرنے لگتے ہیں. کسی سے تحقیق کیے بغیر، کسی سے پوچھے بغیر، بس انٹرنیٹ پہ لکھا ہے اور جو پہلی 2-3 سائٹس آ جاتی ہیں ہم اندھی عقیدت رکھتے ہیں. کیونکہ ہم ویسے بھی اندھی عقیدت رکھتے ہیں تو گوگل پر بھی ہم اندھا اعتماد کرنے لگتے ہیں. گوگل پر بالکل اعتماد نہ کیجیے، فیس بک پر بالکل اعتماد نہ کیجیے. ہزاروں ایسے بے روپیے ہیں جنہوں نے علماء کا روپ دھار کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر رکھا ہے. ہزاروں ایسے بے روپیے ہیں جنہوں نے پیروں کا روپ دھار کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر رکھا ہے. ان سے بچیے اور اپنے معیار کو بلند کیجیے. آپ جس کے پاس جاتے ہو یہ اس شخص کے معیار کو ظاہر نہیں کرتا، یہ آپ کے معیار کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا معیار کتنا بلند ہے. یہ آپ کے انتخاب کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا انتخاب کتنا اچھا ہے، آپ کا انتخاب کتنا بلند ہے، آپ کتنے باشعور انسان ہیں. ہم بھی کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پر یقین جانیے وہاں کا جو ماحول ہم نے دیکھا ہے وہ شغل اور میدہ ہے. لوگ اس یونیورسٹی میں نہیں جاتے جہاں پر کو ایجوکیشن نہ ہو. حق سچ بات کر رہا ہوں میں. پہلے دیکھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن ہے اور پھر وہاں کے حالات کیسے ہیں، آزادی ہے. لوگ یونیورسٹی میں اس لیے جاتے ہیں صرف شغل پہ لے کے. تو اپنی ترجیحات کو دوبارہ صراط مستقیم پر لائیے. ہماری جو اولین ترجیح ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی ذات. اور یہ میں پیغام نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی میں انگریزی بھی نہیں آتی، مولوی میں انگریزی نہیں بول سکتے. الحمدللہ ہمیں انگریزی بھی آتی ہے اور بھی بے شمار زبانیں آتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بول بھی سکتے ہیں. علامہ صاحب ہالینڈ سے آئے ہیں، ڈچ، انگلش، عربی بھی پڑھ چکے ہیں، فارسی بھی پڑھ چکے ہیں، بے شمار زبانوں پر عبور رکھتے ہیں. یعنی اور انگریزی کو ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی بولنا جو ہے نا یہ ہمارے تعلیم کے معیار کو ظاہر کرتا ہے. یقین جانیے کہ ہمارے تعلیم کے معیار کو ظاہر نہیں کرتا. اگر انگریزی بولنا معیار تعلیم ہے، اگر انگریزی بولنا بلند معیار تعلیم ہے تو انگریز تو پھر بہت پڑھے لکھے.
انگریز تو پھر سب سے پڑھے لکھے ہیں کیونکہ ان کی مادری زبان ہی انگریزی ہے. تو یہ زبان ہے، یہ میتھڈ آف کمیونیکیشن ہے، یہ میجر آف نالج نہیں، یہ صرف ذرائع ابلاغ میں سے ایک زبان ہے، گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. ہاں اس دور میں علماء کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ انگریزی میں بھی تعلیم حاصل کریں. آج ہم نے دین کو مسجدوں اور مدرسوں تک محدود کر دیا، اسی وجہ سے ہم دن بدن پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے آبادی کا اکثر اور بیشتر حصہ نہ وہ مسجدوں کا رخ کرتا ہے نہ وہ مدرسوں کا رخ کرتا ہے. ان کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے بچے کالجوں میں جاتے ہیں. ہمیں اپنی ترجیحات کو اب سکولز اور کالجز کی طرف بھی کرنا ہے. ایک شخص 8 بجے سے لے کر 3 یا 2 بجے تک کسی ٹیچر کے پاس وقت گزارتا ہے اور شام کو 1 گھنٹہ کسی اسکول کسی عالم کے پاس جاتا ہے. تو مجھے بتائیے 8 گھنٹے کا اثر زیادہ ہوگا یا 1 گھنٹے کا اثر زیادہ ہوگا؟ ان 8 گھنٹوں کا اثر زیادہ ہوگا. تو ہمیں ان 8 گھنٹوں کو اسلام کے مطابق رکھنا ہے اور ایک اسکول اور کالجز میں ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جس میں ہمارے بچے جائیں تو دین سے پھٹکے نہ، عصری علوم بھی حاصل کریں اور دینی علوم بھی حاصل کریں. اور نوجوان جو ہے نا وہ دین کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، وہ جانا کیسی رہنا کیسی، 13 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، کوئی جو ہے وہ سین نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی ماحول نہیں ہوگا. تو یقین جانیے یہ ماحول قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. انہی ماحولوں نے آپ کو پھنسانا ہے، انہی ماحولوں نے آپ کو جنت سے دور لے کے جانا ہے. ان محافل میں آؤ جن میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ان محفلوں کی تلاش کو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی کر رہے ہیں. ان محفلوں کی تلاش اللہ رب العزت کے فرشتے بھی کرتے ہیں جن میں اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی اور اس کے وصف بیان کرتے ہیں، اس کے خصائص بیان کرتے ہیں. حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے آسمان دنیا میں گشت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور محافل ذکر کو تلاش کرتے ہیں. ایسی محافل کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ان کو محفل مل جاتی ہے، جیسا کہ آج ہم یہاں پر اللہ رب العزت کے عظیم برگزیدہ بندے کی یاد میں اکٹھے ہیں، ان کو ایک محفل مل جاتی ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ جو ہے باقی فرشتوں کو بھی ندا لیتا ہے، باقی فرشتوں کو بلاتا ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس محفل کو وہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر وہ جو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں، تو فرشتے جب لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے کہتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، جو وہ محفل تھی اس میں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا سبحانک، وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، ویکبرونک، وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور تیری حمد بیان کر رہے تھے اور تیری تمجید کر رہے تھے. اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے، صرف تیری بڑائی تیری تسبیح سبحان اللہ کہہ رہے تھے. یہاں پہ تو خاموشی ہے اور اللہ رب العزت کے فرشتے ان کو بھی ڈھونڈتے ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں. اس لیے ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. فرشتہ آگے پیچھے بھی ہو تو سن کے ادھر آ جائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کے فرشتے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ وہ تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں اور تیری حمد کر رہے ہیں اور تیری تمجید بیان کر رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری جنت چاہتے ہیں، وہ تیری جنت کے طلبگار ہیں. تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے، کیا انہوں نے میری جنت دیکھ لی ہے جو اس کی طلب کر رہے ہیں. کہا مولا نہیں، جنت دیکھی تو نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کیا ہو، اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کیا ہو، کیا عالم ہو. تو پھر فرشتے کہتے ہیں مولا وہ اس سے بھی زیادہ تیری بڑائی بیان کریں، اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح بیان کریں اور اس سے بھی زیادہ جنت کی طلب کریں. اور پھر عرض کی اور کیا
کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری جہنم سے تیری دوزخ سے دوری چاہتے ہیں. اللہ رب العزت سے فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے دوزخ بھی نہیں دیکھی, جہنم بھی نہیں دیکھی. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا عالم ہو اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے, اگر وہ دوزخ دیکھ لیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ اس سے بھی زیادہ دوزخ سے دوری چاہتے ہیں, دوزخ سے بچاؤ چاہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ بخشش چاہتے ہیں, وہ اپنی بخشش چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ رب العزت ان کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے. اور پھر فرشتے کہتے ہیں مولا پر ان شخص میں, ان سب شخصوں میں, ان سب لوگوں میں ایک ایسا شخص تھا جو اس محفل میں ذکر الہی کی وجہ سے نہیں آیا تھا, خدا کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, صرف کسی دنیاوی مقصد کی وجہ سے آیا تھا, کسی حاجت کی وجہ سے آیا تھا. باقی سب لوگ جو اللہ کا ذکر, تیرا ذکر کرنے آئے ان کو تو چلو بخش دیا. اس ایک شخص کا کیا کرنا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں, تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے غرض سے اس جگہ پر نہیں آیا تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے مقرب بندوں کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کے ہم نشین بھی بدبخت نہیں ہوا کرتے. یہ وہ بارگاہ ہے میرے مقرب بندوں کی جہاں کے ہم نشین اور جن کے ساتھ بیٹھنے والے, ان کی میت اختیار کرنے والے بھی کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتے. میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا. اللہ رب العزت اس شخص کی بھی بخشش بتا دیتا. سامعین ذمہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں آنا اور ان سے استفادہ حاصل کرنا اور ان سے علوم دین سیکھنا, سلوک کی ان کے پاس منازل طے کرنا, یہ علماء حق اور اہل سنت و جماعت کا شروع سے طریقہ رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو لوگ مسجد, جو لوگ درباروں میں جا کر قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ ناجائز کرتے ہیں, جو درباروں میں دھمال ڈالتے ہیں وہ ناجائز ہے, جو غیر شرعی امور کے ارتکاب کرتے ہیں درباروں پر وہ سب ناجائز ہے اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. وہ کا علم ہے شخص جو ان اعمال کی اور ان افعال کی ان کی تائید کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی ناتا رشتہ نہیں. اہل سنت کا یہ انداز رہا ہے. حضرت مجدد اعظم فرماتے ہیں طریقہ نبوی طریقہ منصب سوئے شرع رفتن راہ روشنست کہ میرا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور شریعت کے راستے پر چلنا اور یہی راہ نجات. ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ کہتا ہے حضرت آپ یہاں پہ جو نماز روزے کی بات کر رہے ہیں تک شانی ہوتی ہے, قبلہ بھی ایتھے ہے, کعبہ بھی ایتھے ہے, نماز بھی ایتھے ہوتی ہے, تسی کے نماز روزے نکلنا کرنا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں اور وہ کہتا ہے آپ شریعت والے ہیں ہم طریقت والے ہیں اور آپ میں طریقت جا ہی نہیں سکتی. میں نے اس بے وقوف اور احمق شخص کو کہا کہ تو باتیں کرتا ہے حضرت سلطان باہو کی, تو باتیں کرتا ہے عارف باللہ کی اور معرفت مقام تو بڑی دور کی بات ہے. تو شریعت کو چھوڑ کر پہلے تو طریقت میں پہنچا, پھر طریقت سے ڈائریکٹ معرفت کے مقام پر چلا گیا. ارے جو پہلا قدم ہے, جو پہلی سیڑھی ہے سلوک کے منازل کی, وہ کون طے کرے؟ سب سے پہلے طریقت پھر شریعت. سب سے پہلا مقام جو سلوک میں ہے, جو نیاز کا مقام ہے وہ طریقت ہے, شریعت ہے, اور اس کے بعد شریعت آتا ہے. میں نے اسے کہا کہ تو طریقت کی بات کرتا ہے اور شریعت کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں, بھلی کی کسی کتاب سے دکھا دے کہ شریعت کی پیروی کرنا بالکل ہی ضروری ہی نہیں اور سب کچھ ادھر اندر ہی ہوتا ہے, کعبہ بھی ادھر اندر ہی ہے, نماز ادھر اندر ہی ہے, زکات کا تذکرہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی فطور اور ایسا فطور لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں اور ایسی غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں اور ہمارے لوگ لکیر کے فقیر ہیں, کہتے ہیں یہ جھوٹ کیا دیا, چلو سو آمین اللہ رب العزت ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا اس بات کا بھی اور ایک میں یہ بھی بات بتا دوں کہ ہم جس چیز کے طلبگار ہوتے ہیں نا اس چیز کو وقت دیتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے, جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو گھڑیاں اٹھا کے دیتے ہیں, کدو نماز کا ٹائم ہوتے تو فٹافٹ باہر نکلیے.
محفل میں آتے ہیں ٹائم دیکھ رہے ہیں 11 ہو گئے 12 ہو گئے مکاؤ میں سے گھر جانا. سارا سال آپ گھر نہیں بیٹھے رہتے, پورے مہینے سارا زندگی گھروں میں گزار دیتے ہو. خدا کی رضا کی خاطر ایک دن محفل میں آ گئے تو ٹائم دیکھنے کی تمہیں فکر پڑ رہی ہے. ارے اگر تمہیں خدا کی معرفت چاہیے تو اس کی راہ میں وقت دینا ہوگا, اس کی راہ میں وقت لگانا ہوگا, اس کے حبیب اور اس کے مقرب بندوں کو وقت دینا ہوگا, تبھی کچھ حاصل ہوگا. ہم کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے اور ہم چاہتے کہ سارا ساتھ ہے ساری چولیاں پا دی جائے, ہمیں خزان پلیٹوں میں رکھ کے دے دیا جائے. ایسے نہیں ہوگا, ایسے سکتا بھی نہیں ہے. ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے, کاوش کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. قربانی وقت بھی قربانی ہے. ہم وقت قربان نہیں کر سکتے, ہم زبان سے کچھ کلمات ادا نہیں کر سکتے, اور ہمیں یہ امید ہے کہ جناب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولان بارگاہ کے مقام پر پہنچیں گے. ہمیں بہت قرب حاصل ہوگا. وقت دینا نہیں چاہتے. ہم اگر بزنس کرتے ہیں نا تو اس کے لیے وقت دیتے ہیں. ہم پڑھائی کرتے ہیں تو اس کے پاس ہونے کے لیے, امتحانات میں پاس ہونے کے لیے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کو وقت دیتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے کہ ہم آخرت کو بھی وقت نہیں دیتے, خدا کے دین کو بھی وقت نہیں دیتے, اور اس میں کوئی جدوجہد کاوش نہیں کرتے اور رکھتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. پر حضرت عمر فرماتے ہیں ایک زمانی لوگ تھے, وہ وہاں پر ایسی حضور کے کھڑے تھے اور کچھ کام نہیں کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم متوکلون ہیں. ہم اللہ رب العزت پر توکل کرنے والے ہیں, کچھ نہیں کریں گے, اللہ رب العزت ہماری جھولیوں میں ڈال دے گا. یہ ان کا عقیدہ اس وقت لوگوں کا تھا, حضرت عمر کے زمانے میں بھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تسی متوکلون نہیں متعقلون ہو. تسی کھانا لیو, تسی آگے ساڑی چوہن پا دیتا جائے. جو توکل کرنے والے ہیں وہ تو بیج لگا کے بیج بو کر پھر اللہ کے ساتھ خود پہلے جدوجہد کرتے ہیں اور پھر اس کی ذات کرتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے, وقت دو دین کو, اللہ کے دین کو وقت دو, آپ کے حبیب کو وقت دو, اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی فلاح عطا فرمائے اور آخرت میں بھی فلاح عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور آخر میں جناب عثمان صاحب بھی انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں اور اس محفل کا انعقاد کیا ہے. بہت ہی کم وقت میں انہوں نے اتنی کاوش کی, اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خدا تعالیٰ لوگوں کی تعداد نہیں دیکھتا, خدا تعالیٰ کوٹھیاں مکان بنگلے نہیں دیکھتا, خدا تعالیٰ صرف نیت اور دل کو دیکھتا ہے, اور جس کی نیت صاف ہے اللہ رب العزت اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے. انما الاعمال بالنیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وما توفیقی الا باللہ. ماشاء اللہ جناب قبلہ شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب جو جامعہ الازہر ہے نا, پوری دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی مصر میں, وہاں زیر تعلیم ہے, اور اس وقت اسلام آباد میں آپ زیر تعلیم ہیں. قبلہ پیر صاحب کی بہت کوشش سے یہ علم دین ابھی سیکھ رہے ہیں, اور کم عمر ہے قبلہ شاہ صاحب کی. اگر میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. تو الحمدللہ یہ ولی کی اولاد ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا قیامت ہمارے سر پر قائم نہیں فرمائے, اور قبلہ پیر صاحب کا بھی سایہ ہمارے سر پر قائم نہیں فرمائے. تو آپ حضرت تشریف لائے, آپ کے ہم شکر گزار ہیں. تو وقت اس نشان سے فرما رہے ہیں, ہم اکثر گھر میں بیٹھتے ہیں, یعنی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور کسی کام میں ہم مصروف رہتے ہیں, لیکن جو وقت آپ اللہ کی رضا کے لیے یعنی وقف کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور قبلہ قاری صاحب آپ ختم شیئر شروع کرواتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد
مقتدر ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.